باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک دل الوہی حکمت کا مسکن پر گفتگو کریں گے۔ مسکن، مینشن، ہاؤس، دل الوہی حکمت کا مسکن۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا کہ اندرونی کارڈیک اعصابی نظام، انٹرنزک کارڈیک نروس سسٹم کی اناٹمی، اس کے افعال اور کرینیل دماغ کے ساتھ اس کے کنیکشن کے بارے میں موجودہ نیورو کارڈیولوجی سٹڈیز نے اس بات کا پتہ چلایا ہے کہ دل کے اندرونی کارڈیک اعصابی نظام سے جاری ہونے والے پیغامات میڈولا ہائپوتھیلمس کے راستوں سے گزرتے ہوئے تھیلمس اور امیگڈلا تک جاتے ہیں اور آخر میں کرینیل دماغ کے مرکزی حصے یعنی سیریبرل کارٹیکس تک پہنچتے ہیں، اور اس طرح دماغ کو اس کے افعال میں، اس کی ورکنگ میں متاثر اور رہنمائی مہیا کرتے ہیں، جس میں انسان کے ادراک، علمی اور مشاہدے کی صلاحیتیں بھی شامل ہیں۔ برائے کرم کرینیل برین امیجز پر ایک نظر ڈالیں، سکرین پر توجہ دیں۔ اندرونی قلبی اعصابی نظام کی بدولت کرینیل دماغ میں برقی مقناطیسی فیلڈ کیا ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے پیدا ہونے والی بدیہی یعنی روحانی کیفیات۔ ان صلاحیتوں کے لیے اندرونی قلبی اعصابی نظام کو انرجیٹک یعنی توانائی بخش دل، بدیہی یا روحانی دل یا ذہین دل بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن حکیم پہلے ہی بتا چکا ہے کہ قلب روح کی قربت کی وجہ سے اعلیٰ ترین حکمت کا سرچشمہ ہے، فاؤنٹین ہے۔ آج ہم قرآنی حوالوں اور موجودہ سائنسی علوم کے تناظر میں قلب کی علمی اور بدیہی یا روحانی صفات پر گفتگو کریں گے۔ عزیز دوستو، پچھلے لیکچرز میں روح، قلب، نفس اور دماغ کے ربط کو ظاہر کرنے والے گراف کا ذکر کیا گیا تھا۔ آئیے اس کا دوبارہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ آئیے اسکرین پر ایک نظر ڈالیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر لیا، اس کی باڈی بنا دی، تو اس نے انسان کے دل میں اپنی روح پھونکی۔ کیا کیا؟ انسان کے دل میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے لیے قرآن کریم کے حوالہ جات سکرین پر دکھائے گئے ہیں، ان کو ضرور توجہ سے ایک ایک کر کے اس پر غور کیجیے۔ تو کیا کیا؟ روح پھونکی اور انسان کو الوہی تعلق سے نوازنے کے لیے نفس کو بنایا، یعنی انسان کو بنایا، روح پھونکی، پھر اللہ کے نظام یعنی ڈیوائن آرڈر کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے نفس بھی عطا کیا۔ یہ در حقیقت انسان کے جسمانی جسم میں، کارپورل باڈی میں ایک روحانی وجود کی تخلیق ہے۔ انسان کا نفس اس کے طرز عمل پر مستقل نگرانی کرتا ہے، مانیٹر ہے، جو اسے اس کی بدعمالیوں سے خبردار کرتا رہتا ہے، جیسا کہ سورہ الشمس کی آیت 8 میں مذکور ہے۔ سنیے، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
اور روح کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت ودیت کی، تو نفس کے نقادانہ کردار کی وجہ سے، نقادانہ کیا ہے؟ تنقیدی کردار کی وجہ سے قرآن نے اس کو مذمت کرنے والی روح کہا ہے۔ اس طرح دل انسان کے ضمیر کا کردار ادا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس کا ضمیر جاگتا ہے، اور کسی کو کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ یعنی انسان کے اندر کی آواز جو اسے حکمت اور کامیابی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ سورہ الشمس کی آیت 9 میں بیان کیا گیا ہے، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اسے پاک رکھا۔ کس کو پاک رکھا؟ نفس کو پاک رکھا۔ قرآن نے کئی مقامات پر انسان کو حکمت الہیہ کے خزانوں تک رسائی کے لیے اپنے نفس کے اندر جھانکنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کی ایک مثال سورہ الذاریات سے نقل کی گئی ہے، سنیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اپنے خود میں، اپنے سیلف میں پھر کیا تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ اس فلسفے کی مزید وضاحت ایک حدیث میں کی گئی ہے، ذرا سنیے، فَقَدْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس نے خود کو جان لیا، خود کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ قرآن حکیم دل کے مقام کو تمام انسانی صلاحیتوں پر فوقیت دیتا ہے، اور استدلالی صلاحیت کو بھی دل کی قوتوں میں شمار کرتا ہے۔ اگر دل منفی جذبات و احساسات اور رویوں سے بیمار ہو جائے تو انسان کی ادراک، علمی و فکری، یاداشت اور مشاہدے کی صلاحیتیں بگڑ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو بہرے، گونگے اور اندھے کہا ہے۔ دل کی ادراکی صلاحیت کی غالبانہ حیثیت، ڈومیننٹ حیثیت کو سورہ الحج کی آیت نمبر 40 میں بیان کیا گیا ہے، سنیے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا انہوں نے زمین کے طول و عرض کا سفر نہیں کیا؟ دلوں سے استدلال کے ساتھ اور کانوں سے سننے کے ساتھ۔ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی دل کی اہمیت یہ ہے کہ اگر دل اندھا ہو گیا تو جہان اندھا ہو گیا، انسان کی تمام صلاحیتیں اندھی ہو گئی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سائنس یاداشت کو دماغ کی خصوصی فیکلٹی سمجھتی رہی ہے کہ یاداشت دماغ کا فنکشن ہے۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پال پیئرسن، جو کہ ایک مشہور کارڈیک سرجن ہے، اپنے تحقیقی کام دی ہارٹس کوڈ، یہ کتاب کا نام ہے، دی ہارٹس کوڈ میں اپنے حقیقی زندگی کے بہت سارے
تجربات بیان کرتے ہیں جہاں دلوں کی پیوند کاری کے ساتھ یادداشت کی تبدیلی کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی آرٹسٹ کا دل کسی پہلوان کے دل میں ڈال دیا تو پہلوان آرٹسٹ بن گیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر دل اپنی اندرونی میموری رکھتا ہے، اپنی یادداشت رکھتا ہے، جو کہ کرینیل دماغ سے آزاد حیثیت میں ہوتی ہے۔ دل کی یہ حیثیت قرآن حکیم میں کئی حوالوں سے بیان کی گئی ہے۔ برائے کرم سکرین پر چند قرآنی حوالہ جات پر نظر ڈالیں۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 32 بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں یا قدرت کے رازوں کی حقیقی سمجھ بوجھ دل کے تقوی سے آتی ہے، دل کے متقی ہونے سے آتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ دل کا تقوی صالح زندگی کے ساتھ آتا ہے، جس کے لیے پختہ ایمان، عبادات اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صالح زندگی کے یہ تمام عناصر مثبت جذبات، رویوں اور اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور انسانیت کی بھلائی پر پختہ یقین کا باعث بنتے ہیں۔ اگر دل برے ارادوں یا منفی جذبات سے خراب ہو جائے، سپوائل ہو جائے، تو وہ اللہ کی نشانیوں اور فطرت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ اعلیٰ علم یا حکمت کے حصول کے لیے، جسے قرآن نے خیراً کثیرہ کہا ہے، تقوی قلب یا صالح زندگی بنیادی شرط ہے، پری کنڈیشن ہے، لازمی جزو ہے۔ آیت کے الفاظ نوٹ فرمائیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ ہے جو ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کی علامتوں کی حرمت کا مشاہدہ کرتا ہے تو ایسی چیزیں دلوں کی پاکیزگی سے نکلتی ہیں، دلوں کی پاکیزگی سے نکلتی ہیں۔ اسی بات کی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 49 یعنی 49 میں تاکید کی گئی ہے۔ برائے کرم اسکرین پر ایک نظر ڈالیں۔ میں آیت پڑھتا ہوں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ ان لوگوں کے سینوں میں قرآن کی واضح آیات محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کو ظالموں کے سوا کوئی نہیں جھٹلاتا۔ عزیز دوستو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی شان عظیم تھی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، جیسا کہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 192 تا 194 خاص طور پر اس عظیم حقیقت سے ہمیں آگاہ کرتی ہیں۔ آئیے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ بے شک یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، روح الامین نے اسے آپ کے دل میں اتارا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ روح الامین جبرائیل نے اسے آپ کے دل میں اتارا
تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر سکیں۔ اسی طرح جب بھی کسی بہت اہم ہدایت یا پیغام کا نزول ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اسے گہرائی سے سمجھنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، تو اس کے لیے دل ہی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ کہف میں دیکھتے ہیں، جس میں ماضی کی عظیم سلطنتوں کی تباہی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور تفصیل کے اختتام پر آیت 37 میں آنے والی انسانیت کو ایک سبق بتانا مقصود تھا، تو یہاں بھی دل ہی کو مخاطب کیا گیا ہے۔ آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس عظیم سلطنتوں کی تباہی کے ذکر میں واقعی ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، انتباہ ہے، وارننگ ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے، دل کی اہمیت، جس کے پاس دل ہے، جو بھی توجہ سے سنتا ہے۔ عزیز دوستو، دل کے معاملات پر تقریباً 200 قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں، جس سے انسان کی نفسیاتی و جسمانی اور روحانی زندگی میں دل کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، دل کی اہمیت نمایاں ہوتی ہے، دل کی اہمیت کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ لفظوں میں بیان کیا گیا ایمان بھی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یعنی زبان سے آپ نے اگر بول دیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اسے دل میں جذب نہ کیا جائے، اسے دل میں اتارا نہ جائے، جیسا کہ قرآن حکیم اس حقیقت کو لوگوں کے ایک گروہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے جنہوں نے زبانی طور پر اپنے آپ کو مسلمان قرار دیا تھا۔ آیت کے الفاظ سنیے۔ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو ہم نے اقرار کیا ہے زبان سے، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ دل کی کیمسٹری ہی ہے، یہ دل کی کیمسٹری ہی ہے جو ایمان کو الوہی رابطہ میں منتقل کرتی ہے۔ یعنی ایمان کو الوہی رابطہ میں منتقل کرنے کی ایجنسی دل ہے۔ دل انسان کے روحانی وجود اور نفسیاتی و جسمانی وجود کے مرکز میں ہوتا ہے، یعنی درمیان میں ہوتا ہے۔ ادھر نفسیاتی و جسمانی وجود ہے، ادھر روحانی وجود ہے، یہ درمیان میں کمیونیکیٹر ہے۔ کیا ہے؟ کمیونیکیٹر ہے۔ یہ الوہی اشاروں کو حاصل کرتا ہے، یعنی دل اللہ کی طرف سے، ڈیوائن آرڈر کی طرف سے الوہی اشاروں کو حاصل کرتا ہے اور انہیں اپنے نفسیاتی و جسمانی ہم منصبوں تک ان کی زبان میں پہنچاتا ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے، ان کی زبان میں، یعنی وہ زبان جس کو دماغ سمجھتا ہو، جس کو جسم کے باقی اجزاء سمجھتے ہو۔ دل کی مرکزیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی توجہ اسکرین پر دکھائے گئے گراف کی طرف چاہوں گا۔ باریک بینی سے غور و فکر کی گزارش ہے۔ اس طرح، یعنی اس بیک گراؤنڈ کے بعد، اگر ہماری ذہنی صلاحیتیں دل کی دھنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں،
ان ٹیون ہو جائے، سنکرونائز ہو جائے، تو دل اعلیٰ حکمت کا عظیم ذریعہ بن جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اس حقیقت کو سنہری لفظوں میں اپنے دلوں پر کندھا کر لیجئے۔ یہ ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے، یہ ہماری کامیابیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ حقیقت سورہ الزمر کی آیت نمبر 22 میں بہترین انداز میں بیان کی گئی ہے۔ برائے کرم ہر ایک لفظ کو سنیں اور اپنی توجہ مرکوز کریں۔ سنیے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے دل کو خدا نے اپنی لگن میں کھول دیا ہے۔ میں نے لگن انگریزی کے لفظ ڈیووشن کی ٹرانسلیشن کی ہے، یعنی اللہ کی ذات نے انسان کو اپنی لگن میں اس کے دل کو کھول دیا تاکہ وہ اپنے رب کے نور میں چلتا پھرے، موج میلہ کرے، اللہ کے نور سے مستفید ہو، اللہ کا نور اس کی زندگی کی روشنی بن جائے۔ ساتھ ہی کہا، افسوس ان پر جن کے دل خدا کے ذکر پر سخت ہو جاتے ہیں، وہ واضح طور پر اپنا راستہ کھو چکے ہیں۔ عزیز دوستو، اب ہم دل کی علمی اہمیت پر سائنسی دریافتوں کی طرف آتے ہیں۔ تاریخی طور پر سائنس نے دل کو خون کی گردش کے ایک عضو سے زیادہ نہیں سمجھا تھا، تاہم 1960 کی دہائی میں سائنس نے دل کے نفسیاتی و جسمانی اور روحانی پہلوؤں پر غور کرنا شروع کیا، ابتدا کی۔ ان پہلوؤں کی تفصیل ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں دے چکے ہیں۔ اب موضوع کی ضرورت کے پیش نظر مختصر حوالہ دینا چاہوں گا۔ موجودہ قلبی مطالعات نے دریافت کیا ہے کہ علمی اور جذباتی نظام نیو کارٹیکس اور جذباتی مراکز جیسے میگڈلا کے درمیان دو طرفہ اعصابی رابطوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں۔ اس طرح عقلی نشو و نما، فکری ارتقاء اور علم کے اعلیٰ مدارج کے حصول کے لیے مثبت جذبات کے ذریعے دل سے مربوط رہنمائی انتہائی ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، دل کی رہنمائی انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح بعض تجربات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فزیولوجیکل کوہرنس یا دل اور دماغ کی ہم آہنگی کی کیفیت کے دوران دل کی طرف سے اوپر چڑھتے ہوئے پیغامات دماغ کے سامنے والے حصوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں، جس سے بدیہی یا روحانی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، انٹیوٹیو ایبیلٹیز۔ دل کی اس انرجیٹک یا توانائی بخش صلاحیت کو بدیہی دل یا ذہین دل یا روحانی دل قرار دیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص دل پر مرکوز یعنی ہارٹ سینٹرڈ اور ہم آہنگ یعنی کوہرنٹ کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بدیہی یا روحانی ذہانت کے ماخذ یعنی سورس سے قریب تر ہوتا ہے۔ وہ اپنے خیالات اور جذبات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل اس کے شعور کو بلند سے بلند تر کرتا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں
یہ عمل بدیہی یا روحانی معلومات اور تجربات کا ایک بڑھتا ہوا بہاؤ ہے جو ایموشنل انرجیٹک سسٹم یعنی جذبات کی توانائی کے نظام کے ذریعے دماغ اور دماغی نظاموں تک پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں اندر کی گہری آواز کے ساتھ مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، چند حوالہ جات پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جو انسانی زندگی میں دل کے کردار پر مختلف زاویوں سے پڑھتی ہوئی سائنسی تحقیق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اول، ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر چائلڈرے نے دریافت کیا ہے کہ دل کی بنیاد پر زندگی گزارنے کے زیادہ سے زیادہ طریقوں سے انسان شعور کی اگلی سطحوں تک جانے کے اہل ہو جائے گا۔ دل پر مبنی بدیہی یا روحانی رہنمائی عملی ذہانت کی عام فہم بنیاد بن جائے گی۔ نمبر 2، یونیورسٹی آف اوٹاوا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ایڈورڈز دماغ، دل اور ذہن کے ربط پر کام کر رہے ہیں تاکہ دل کی بیماریوں کے فالج یعنی سٹروک، ذہن کی علمی استعداد میں کمی اور ڈیمینشیا پر اثرات کا پتہ لگایا جا سکے۔ نمبر 3، جے کارڈیول نے اپنی تحقیقی کام میں دریافت کیا ہے کہ دل کی بیماریوں کے ساتھ ذہن کی علمی استعداد میں کمی کا گہرا تعلق ہے۔ 25 سے 80% تک کی بیماریوں کے مریض یعنی دل کی بیماریوں کے مریض ذہن کی علمی استعداد میں کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ حوالہ سکرین پر دکھایا گیا ہے، برائے کرم ایک نظر ڈال لیجئے۔ نمبر 4، اسکرین پر گراف دکھایا گیا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کارڈیو ویسکولر مریضوں میں نفسیاتی امراض کے بڑھتے ہوئے کیسز کی فیصد ریشو جو سرخ رنگ میں دکھائی گئی ہے اور نیورولوجی امراض کے بڑھتے ہوئے کیسز کی فیصد ریشو جو نیلے رنگ میں دکھائی گئی ہے بتایا جا رہا ہے۔ اس سے جسم اور دماغ پر دل کے نمایاں اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، آج کی گفتگو میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قلب روح کی قربت کی وجہ سے اعلیٰ ترین حکمت کا سرچشمہ ہے جو دماغ کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کا انکشاف 1400 سال قبل کیا تھا، جس کو سائنس نے آج تسلیم کیا ہے۔ ہم یہاں اس نوٹ کے ساتھ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ قرآنی معلومات زیادہ تر سائنسی دریافتوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے، پری ایمپٹ ہوتی ہیں۔ پہلے یعنی جو کچھ قرآن میں بتایا جا چکا ہے اس تک سائنس اب پہنچ رہی ہے، جیسا کہ ہم نے موجودہ موضوع میں بھی دیکھا ہے۔ یہ بات ہم سب سے تقاضا کرتی ہے کہ علم الہیہ اور اعلیٰ حکمت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قرآن کو مذہبی یا ثقافتی تعصبات کے بغیر سائنسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 102 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 1B اور 12، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کی یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔